بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، رمضان کا مہینہ آتے ہی صرف دن اور رات ہی نہیں بدلتے بلکہ گھروں کی حالت، دلوں کا سکون اور اس کی کیفیت بھی بدلنے لگتی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ہم اس تبدیلی کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اسی بابرکت مہینے میں عورت کا پہننا اوڑھنا، اس کی پسند کی چیزیں اور اس کا انداز زندگی غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض چیزیں اگر عورت شوق سے پہن لے تو اس کے گھر کی حال پر گہرے اثرات ڈال دیتی ہیں۔ رمضان کے کچھ مہینے میں ایسی چیزیں ہیں جنہیں عورت کا پہننا محض ایک عادت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بن جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں چھوٹی سی لاپرواہی بھی گھروں سے برکت چھین لیتی ہے اور دل میں ایسی بے چینی پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعض گھروں میں اچانک سکون ختم ہو جاتا ہے، بات بات پر دل الجھنے لگتا ہے اور اس میں تنگی محسوس ہونے لگتی ہے، مگر اس کی اصل وجہ کوئی نہیں سوچتا۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں عورت کا یہ 5 چیزیں پہننا یا نہ پہننا پورے گھر کی فضا پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وہ نازک وقت ہوتا ہے جب فرشتے اعمال کو خاص نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور عورت کی ہر چھوٹی بڑی عادت اس کے گھر کے لیے یا تو رحمت بن جاتی ہے یا پھر خاموش آزمائش۔ افسوس کہ اکثر عورتیں لاپرواہی میں ایسی چیزیں پہن لیتی ہیں جو اس بابرکت مہینے میں نقصان کا سبب بن جاتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ گھر سے سکون اٹھنے لگتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ دراصل خبردار کرنے والا مہینہ ہے جو آنے والے دنوں سے پہلے انسان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، مگر ہم اس اشارے کو نہیں پہچان پاتے۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، وقت ضائع کیے بغیر ہم بات کرتے ہیں ان 5 چیزوں کے بارے میں جنہیں رمضان کے مہینے میں پہننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ چیزیں نظر انداز کر دی جائیں تو گھروں میں غربت آہستہ آہستہ ڈیرے ڈال لیتی ہے، پریشانیاں قدموں سے لپٹ جاتی ہیں اور سکون ایسے رخصت ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اور ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ چوڑیاں ہیں۔ میری پیاری بہنوں، چوڑیاں محض زیور نہیں ہوتی بلکہ عورت کی نجاست، اس کی ذمہ داری، اس کے گھر کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ عورت کے ہاتھ میں چوڑیوں کی کھن کھن اس گھر میں زندگی کی موجودگی کا اعلان کرتی ہیں، جیسے کسی سوکھے باغ میں پانی کی پہلی بوند پڑ جائے اور مٹی سانس لینے لگے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جس عورت کے ہاتھ خالی رہتے ہیں وہاں دل بھی خالی ہونے لگتے ہیں اور گھر کی فضا میں ویرانی اتر آتی ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی نے رمضان کے مہینے میں عورتوں کو نصیحت فرمائی کہ اس مہینے میں وہ اپنے ہاتھ یعنی اپنے بازوؤں کو خالی نہ رکھیں، کیونکہ چوڑیاں عورت کے لیے پردے کی طرح ہوتی ہیں جو اسے بے حیائی سے روکتی ہیں اور گھر کے نظام کو بکھرنے سے بھی بچاتی ہیں۔ چوڑیاں پہننے سے عورت کے اندر نرمی، برداشت اور صبر پیدا ہوتا ہے اور یہی اوصاف گھر کو جوڑے رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے دھاگا موتی کو بکھرنے نہیں دیتا، صرف ایک دھاگا اور کتنے سارے موتیوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب عورت چوڑیاں پہنتی ہے تو وہ صرف زینت نہیں کرتی بلکہ اپنے گھر کے لیے برکت کا اعلان کرتی ہے، کیونکہ چوڑیوں کی کھن کھن دلوں میں امید جگاتی ہے اور گھریلو فضا کو زندہ رکھتی ہے۔ اور جب یہ کھن کھن ختم ہو جائے تو خاموشی ایسے چھا جاتی ہے جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہاں کچھ نہ ہو۔ میری پیاری بہنوں، چوڑیاں پہننا بذات خود کوئی گناہ نہیں بلکہ عورت کی فطرتی زینت کا حصہ ہے، لیکن یاد رکھو نیت اور مقصد ہی عمل کو رحمت یا وبال بنا دیتا ہے۔ اگر یہی چوڑیاں کسی غیر محرم مرد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یا اپنی زینت دوسروں کو دکھانے کے ارادے سے پہنی جائیں تو یہی زینت انسان کے لیے آزمائش اور وبال بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب میرے نبی کریم معراج کی رات آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ کے حکم سے آپ کو جنت کے حسین و جمیل مناظر دکھائے گئے، جہنم کے دل دہلانے والے مناظر بھی دکھائے گئے، ایسے مناظر جنہیں نہ کسی انسانی آنکھ نے پہلے دیکھا نہ کسی انسانی کان نے سنا۔ انہی مناظر کے دوران میرے نبی کریم نے جہنم میں کچھ عورتوں کو دیکھا جو شدید عذاب میں مبتلا تھی۔ وہ چیخو پکار کر رہی تھی، ان کے بازوؤں پر موٹے موٹے سانپ لپٹے ہوئے تھے جو ان کے گوشت کا نوچ رہے تھے، انہیں ڈس رہے تھے اور ان سانپوں کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ جب وہ سانپ انہیں ڈستے تو ان کی چیخیں مزید بلند ہو جاتی اور جتنا وہ چیختی ان پر عذاب اور بڑھا دیا جاتا۔ درد اس قدر شدید تھا کہ دیکھنے والا کانپ اٹھتا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے نبی کریم کا دل بے چین ہو گیا اور آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون سی عورتیں ہیں اور ان پر اتنا سخت عذاب کیوں آ رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہن کر غیر مردوں کے لیے سامنے جایا کرتی تھی، انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھیں اور اپنی زینت ان کے سامنے ظاہر کرتی تھیں۔ جن بازوؤں کو وہ زینت کے لیے استعمال کرتی تھیں، آج اللہ تعالیٰ نے انہی بازوؤں کو عذاب کا مرکز بنا دیا ہے، اس لیے ان پر سانپ لپٹے ہوئے ہیں جو انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ یہ سن کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل امت کے غم میں بھر آیا اور معراج سے واپسی پر آپ نے امت کی عورتوں کو نصیحت فرمائی کہ اے عورتوں، اپنی زینت کو غیر محرموں کے لیے ظاہر نہ کرو، اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں جو پہنتی ہو وہ دکھاوے اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے مت پہنو، کیونکہ جو زینت اللہ کی حدود سے باہر جا کر کی جائے وہ رحمت نہیں رہتی بلکہ عذاب کا سبب بن جاتی ہیں۔ اگر چوڑیاں پہنی ہو تو اپنے شوہر کے لیے پہنو، پھر پردے کے اندر رہ کر پہنو، کیونکہ زینت جب حدود میں رہتی ہے تو باعث اجر بنتی ہے
اور جب حدود سے باہر نکل جائے تو انسان کو انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں دوسری چیز کے بارے میں جسے رمضان کے مہینے میں عورت کا پہننا بہت ضروری سمجھا گیا ہے، اور وہ چیز دوپٹہ ہے۔ دوپٹہ محض ایک کپڑا نہیں بلکہ عورت کے وقار، اس کی پہچان، اس کے وطن کی کیفیت کا اعلان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان جیسے نازک اور بابرکت مہینے میں دوپٹے کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح چراغ کے گرد شیشہ نہ ہو تو ہوا شعلے کو بجھا دیتی ہے، اسی طرح عورت کے وجود کے گرد دوپٹے کا ہونا اسے فتنوں کی ہوا سے محفوظ رکھتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ عورت کا دوپٹہ اس کے لیے ڈھال کی مانند ہے جو نہ صرف نگاہوں کے وار سے بچاتا ہے بلکہ دلوں کا سکون کا سبب بھی بنتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اس وقت عورت کا پردہ اختیار کرنا اس کے گھر والوں کے لیے خاموش دعا بن جاتا ہے، اور وہ دعا دیواروں سے ٹکرا کر واپس نہیں آتی بلکہ برکت بن کر پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن گھروں میں عورت دوپٹے کو بوجھ سمجھنے لگتی ہیں، وہاں آہستہ آہستہ حیا کمزور ہونے لگتی ہے، اور حیا کے کمزور ہوتے ہی رزق میں بھی برکت آتی ہے، دلوں میں سختی اور رشتوں میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوپٹہ عورت کے سر پر ایسے ہوتا ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ کیے ہو، اور جب یہ سایہ اٹھ جائے تو تپش ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے۔ رمضان میں دوپٹہ پہننے والی عورت دراصل اپنے گھر والوں کو آنے والی آزمائشوں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں چھوٹا سا چھوٹا پردہ بڑا تحفظ بن جاتا ہے، اور معمولی سی لاپرواہی طویل پریشانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، غور سے سنو تیسری چیز کے بارے میں جسے رمضان کے مہینے میں عورت کا پہننا نہایت اہم سمجھا گیا ہے، اور وہ ہے انگوٹھی۔ انگوٹھی بظاہر ایک چھوٹی سی زینت ہے، مگر اس کے اثرات بہت گہرے ہوتی ہیں، کیونکہ یہ عورت کے ہاتھ کی پہچان بھی بنتی ہے اور اس کے رویے کی عکاسی بھی۔ بزرگوں نے کہا کہ ہاتھ میں پہنی گئی انگوٹھی انسان کے مزاج کو قابو میں رکھتی ہے، جیسے لگام گھوڑے کو بے قابو ہونے سے بچا لیتی ہے، بلکہ اسی طرح انگوٹھی بھی اس کے مزاج کو قابو میں رکھتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب نفس زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے اور شیطان نرم رستوں سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس وقت عورت کی سادگی کے ساتھ انگوٹھی پہننا اسے حد میں رکھتا ہے اور اس کے اندر ایک وقار پیدا کر دیتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جن عورتوں کے ہاتھ بالکل خالی رہتے ہیں، وہاں دلوں میں خلا پیدا ہونے لگتا ہے، اور یہی خلا بعد میں بے سکونی، بے صبری اور ناشکری کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ انگوٹھی عورت کو یہ احساس دلاتی ہے وہ کسی رشتے، کسی ذمہ داری اور کسی حد سے جڑی ہوئی ہے، بالکل ایسے جیسے دروازے کا قبضہ پورے دروازے کو اپنی جگہ تھامے رکھتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں انگوٹھی پہننے والی عورت گویا اپنے نفس کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہے، اور جب حد کا خیال رکھا جائے تو گھروں میں سکون، دلوں میں ٹھہراؤ، زندگی میں توازن آ جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک بستی میں ایک نیک اور صاحب بصیرت بزرگ رہتے تھے۔ لوگ دور دور سے اپنے مسائل لے کر ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک عورت روتی ہوئی ان بزرگ کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے گھر میں عجیب سی بے سکونی ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے، شوہر کے دل میں سختی پیدا ہو گئی ہے، بچوں کی طبیعت بات بات پر بوجھل رہتی ہے، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں، روزے بھی رکھتی ہوں۔ بزرگ نے اس بات کو غور سے دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بیٹی کیا تم نے کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھا ہے؟ عورت حیران ہوئی اور بولی، ہاتھوں کو دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ بزرگ نے فرمایا، تمہارے ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ تمہارے ہاتھوں میں انگوٹھی کیوں نہیں؟ نہ ان میں سادگی کی زینت ہے، نہ ذمہ داری کی علامت۔ عورت نے کہا، میں نے یہ سب چیزیں فضول سمجھ کر چھوڑ دی ہیں۔ بزرگ مسکرائے اور فرمایا، بیٹی بعض چیزیں فضول نہیں ہوتی، وہ انسان کے بعد کو سنبھالتی ہیں، جیسے دیوار میں لگایا گیا کیل جو نظر کم آتا ہے مگر پورے بوجھ کو تامے رکھتا ہے۔ پھر بزرگ نے اسے سمجھایا کہ جب عورت اپنے ہاتھوں میں سادگی کے ساتھ انگوٹھی پہنتی ہے تو وہ لاشعوری طور پر خود کو حدود میں رکھتی ہے، اس کے لہجے میں ٹھہراؤ آتا ہے اور اس کے فیصلوں میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں چوتھی چیز کے بارے میں جسے رمضان کے مہینے میں عورت کا پہننا نہایت اہم سمجھا گیا ہے، اور وہ ہے پائل۔ پائل کو آج کے معاشرے میں مخص ایک پرانا زیور سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پائل عورت کے قدموں کی پہچان ہے، اس کی حیا اور اس کے چلنے کے انداز کی علامت ہوا کرتی تھی۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ عورت کے قدموں کی آواز اگر حدود میں ہو تو وہ گھر میں برکت کی آمد کا اعلان بن جاتی ہے، اور اگر یہی قدم بے حیائی اور نمائش کے ساتھ اٹھیں تو وہی آواز آزمائش بن جاتی ہے۔ آج کے معاشرے کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ عورت کے قدموں کی سمت بدل جاتی ہے، بازاروں، تقریبات اور غیر ضروری میل جول نے اس کے چلنے کے انداز سے ٹھہراؤ چھین لیا ہے، اور یہی سب جو سمتی ہے بے سمتی ہے، آہستہ آہستہ گھروں کے سکون کو بھی نگل رہی ہے۔ پائل پہننے کا اصل مقصد یہ تھا کہ عورت اپنے قدموں کا احساس رکھے، وہ جان سکے کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کس نیت سے جا رہی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کشتی میں لنگر ہو تو طوفان میں بھی نہیں بہہ سکتی۔ رمضان کے مہینے میں پائل پہننے والی عورت دراصل اپنے نفس کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں غفلت کے قدم انسان کو بہت دور لے جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں گھروں میں بے سکونی بڑھ رہی ہے، رشتوں میں بے اعتدالی آ رہی ہے، عورت خود نہیں سمجھ پاتی یہ سب کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ اصل وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے قدموں سے وقار کی زنجیر اتار دی ہے۔ پائل عورت کے قدموں پر ایسی ہوتی ہے جیسے دل پر تقوی کی دستک، جو ہر قدم پر یاد دلاتی ہے کہ حد میں رہنا ہی اصل خوبصورتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہی یاد دہانی گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے۔
میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں 5ویں چیز کی، جسے رمضان کے مہینے میں عورت کا اختیار کرنا نہایت معنی خیز سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے مہندی۔ آج کی عورت مہندی کو صرف شادی یا بیاہ یا کسی تقریبات تک محدود سمجھتی ہے، حالانکہ پرانے وقتوں میں مہندی عورت کے لیے صرف زینت نہیں بلکہ ایک پیغام ہوا کرتی تھی، ایسا پیغام جو خاموشی سے دلوں تک پہنچتا تھا۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ مہندی عورت کے ہاتھ پر صبر کی مہر ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح مہندی کا رنگ فوراً نہیں چڑھتا، تھوڑا سا وقت لیتا ہے، بالکل اسی طرح عورت کے ہاتھوں پر صبر کی مہر ہوتی ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی گھریلو معاملات میں جلد بازی کی بجائے برداشت اور ٹھہراؤ اختیار کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں مہندی لگانے کا مقصد یہ تھا کہ عورت اپنے ہاتھوں کو خیر اور نرمی کی علامت بنائے، کیونکہ یہی ہاتھ بھی دعا کے لیے اٹھتے ہیں، بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں اور گھر کی بنیادیں جوڑے رکھتے ہیں۔ ناظرین، آج کے معاشرے کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ عورت کے ہاتھ شکایت، بے صبری اور غصے کے عادی ہو رہے ہیں، اور یہی کیفیت آہستہ آہستہ گھروں کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ مہندی عورت کو یاد دلاتی ہے کہ ہاتھوں سے صرف زخم نہیں دیے جاتے بلکہ مرہم بھی رکھا جاتا ہے۔ جیسے سوکھی زمین پر بارش کی پہلی بوند پڑے تو مٹی مہک اٹھتی ہے، رمضان کے مہینے میں مہندی لگانے والی عورت گویا اپنے گھر کے لیے نرمی، صبر اور برداشت کا اعلان کرتی ہے، اور یہی اوصاف ہیں جو غربت، بے سکونی، پریشانیوں کے رستوں کو بند کر دیتی ہیں۔ جب یہ نشان ہاتھوں سے مٹ جاتے ہیں تو عورت بلاشعوری طور پر سختی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور یہی سختی بعد میں زندگی کے ہر رشتے پر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اب آپ جان چکی ہوں گی کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں ضرور اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں صرف پہننے کی حد تک نہیں ہیں۔